میرا دعویٰ ہے کہ دنیا آج سے شروع کرے اور قیامت کے سورج ابھرنے تک تحقیق کرتی رہے، تدقیق کرتی رہے۔ اگر کوئی پیغمبر کی وصیت ملے گی تو وہ یہی ملے گی کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں پر تمہاری ہدایت کے لیے، تمہارے سیدھے راستے پر تمہیں چلانے کے لیے، تمہیں جاگیر جنت میں پہنچانے کے لیے، تمہیں جہنم کے شعلوں سے بچانے کے لیے میں دو عظیم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کو اللہ کی کتاب یعنی قرآن کہتے ہیں، اور دوسری چیز کو میری عترت اہل بیت یعنی علی اور اولاد علی کہتے ہیں۔ مزید دلائل اور براہین قائم کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ مسئلہ اس قدر واضح ہے، اس قدر علم نشرہ ہے کہ میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ ایک تلخ حقیقت کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ 1400 سال سے ایک فریق کی طرف سے جب دوسرے فریق پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے، یہ ایک فریق کی جانب سے دوسرے فریق پر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کچھ لوگ پیغمبر خاتم کی تجہیز و تدفین و تدفین میں کیوں شامل نہیں ہوئے؟ تو وہ کہتے تھے کہ اس میں شامل تھے، لیکن شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ شیخین تو جنازے میں شامل ہی نہیں تھے۔ اور پیغمبر 3 دن کے بعد کیوں دفن کیے گئے؟ تو جواب میں کہا جاتا ہے کہ پیغمبر کی وفات کے بعد عالم اسلام کو 2 مسئلوں کا سامنا تھا، 2 مشکل مسائل درپیش تھے، ایک امام کا بنانا، دوسرا پیغمبر کی تجہیز و تدفین کا انتظام کرنا۔ کہتے ہیں اگرچہ پیغمبر کی تجہیز و تدفین یہ بڑا ضروری مسئلہ تھا، بہت بڑا اہم موضوع تھا، لیکن امام کا مقرر کرنا، پیغمبر کے جانشین کا منتخب کرنا اتنا اہم، اتنا لازمی مسئلہ تھا کہ پیغمبر کو غسل و کفن کے بغیر چھوڑا جا سکتا تھا، پر امت مسلمہ کو بغیر حاوی و رہنما کے ایک لمحے کے لیے، ایک لحظہ کے لیے نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ میں کہتا ہوں آمنا و صدقنا، آپ ٹھیک فرماتے ہیں کہ مسئلہ امامت اور مسئلہ خلافت یقیناً اتنا اہم موضوع ہے، اتنا لازمی اور ضروری موضوع ہے کہ امت مسلمہ کو ایک لمحے، ایک لحظے، ایک منٹ، ایک سیکنڈ کے لیے بھی بغیر امام کے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ پر یہاں بات ختم نہیں ہو جاتی، آپ کو تھوڑا سا ذہن پہ زور ڈالنا پڑے گا۔ میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں کہ پیغمبر خاتم کی وفات کے بعد امت مسلمہ پر آنن فانن جس مسئلے کی اہمیت اور نزاکت اتنی واضح ہو گئی کہ پیغمبر کو غسل و کفن کے بغیر چھوڑا جا سکتا ہے، پر امت مسلمہ کو امام اور خلیفے کے بغیر نہیں چھوڑا جا سکتا، تو میں سوال کرتا ہوں اس مسئلے کی اہمیت کا علم نبی کو بھی تھا یا نہیں تھا؟ اگر کہتے ہو کہ نبی کو احساس نہیں تھا، جس کا امت کو احساس ہو گیا، نبی کو علم نہیں تھا جس کا امت کو علم ہو گیا، تو اس سے خرابی یہ پیدا ہوگی کہ نبی سے امت کا علم زیادہ ماننا پڑے گا، امت کا احساس نبی کے احساس سے مافوق ماننا پڑے گا۔ تو جس نبی سے اس کی امت کا علم بڑھ کر ہو، جس نبی کی امت کا احساس اور شعور اس نبی سے کہ شعور اور احساس سے بڑھ کر ہو، کم از کم وہ بندہ اس امت کا نبی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر آپ یہ نہیں مان سکتے اور یقیناً نہیں مان سکتے، میں کہتا ہوں فرض محال نباشت 2 منٹ کے لیے آپ تسلیم کر لیں کہ نبی کو کوئی علم نہیں تھا کہ میری امت کے لیے امام کا ہونا ضروری ہے، نبی کو کوئی احساس نہیں تھا کہ میرا دین اسلام امام کے بغیر نہیں برقرار رہ سکتا۔ لیکن اگر نبی کو علم نہیں تھا، نبی کو احساس نہیں تھا بفرض محال، تو جس نے نبی کو نبی بنا کر بھیجا، جس نے نبی کو عالمین کا نبی بنا کر بھیجا، جس رب العالمین نے حسین کے نانے کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جس نے اس کو خاتم الانبیاء والمرسلین بنا کر بھیجا، جس نے اس کے دین کو آخری دین بنایا، جس نے اس کے پیغام کو آخری پیغام بنایا، جس نے اس کی امت کو آخر الامم بنایا، اس خالق کو بھی اس بات کا احساس تھا یا نہیں تھا کہ امت کے لیے امام کا ہونا ضروری ہے؟ یا علی، اگر کہتے ہو کہ خدا کو بھی احساس نہیں تھا، جس کا امت کو ہو گیا
خدا کو علم نہیں تھا، امت کو ہو گیا، تو پھر خدا کو خدائی سے فارغ ماننا پڑے گا۔ لیکن اگر آپ خدا اور مصطفیٰ دونوں کے بارے میں اس قسم کا تصور بھی نہیں کر سکتے، ایک سیکنڈ کے لیے یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ خدا اور مصطفیٰ کو علم نہ ہو، امت کو ہو جائے، خدا اور مصطفیٰ کو مسئلہ امامت کی نزاکت کا احساس نہ ہو، امت کو ہو جائے، تو ماننا پڑے گا امت سے کئی گنا بڑھ کر نبی کو احساس تھا، نبی سے بڑھ کر خالق جلی کو احساس تھا۔ تب سوال ابھر کے سامنے آتا ہے کہ خدا اور مصطفیٰ اپنی مسند کے وارث کا انتخاب کر سکتے تھے یا نہیں؟ اگر کہتے ہو کہ جو کام امت کر سکتی ہے وہ نبی نہیں کر سکتا یا خالق جلی نہیں کر سکتا، تو پھر ماننا پڑے گا کہ امت کا اختیار، امت کا اقتدار نبی اور خدا سے بڑھ جائے، یہ ناممکن۔ اور اگر آپ مانتے ہیں کہ خدا کو احساس بھی تھا، نبی کو احساس بھی تھا، اور خدا اور مصطفیٰ پیغمبر کی مسند کے وارث، کائنات کے حادث، کائنات کے پیشوا کا انتخاب کرنے پر قادر بھی تھے، اب آخری سوال ابھر کے یہ سامنے آتا ہے کہ جس مسئلے کی نزاکت اور اہمیت کا خدا اور مصطفیٰ کو علم بھی تھا، احساس بھی تھا، اور اس آدمی کو نبی کی مسند کا وارث منتخب کرنے پر قادر بھی تھے، توانا بھی تھے، تو پھر سوال ابھر کے سامنے آتا ہے انہیں اپنا فرض ادا کیا یا نہیں کیا؟ اگر کہتے ہو کہ خدا نے اور مصطفیٰ نے جانتے ہوئے، طاقت رکھتے ہوئے اپنے فرض منصبی کو ادا نہیں کیا، نبی کی مسند کے وارث کا انتخاب نہیں کیا، اعلان نہیں کیا، اعلام نہیں کیا، نام نہیں بتایا، نشان نہیں بتایا، تو اپنے فرض منصبی میں غفلت برتے، تو وہ ایک عام آدمی بھی فرض شناس نہیں ہو سکتا، یہ جائے کہ مصطفیٰ، یہ جائے کہ خدا، لہذا یا تو یہ کہو کہ خدا نے اپنے فرض میں غفلت برتی، یا یہ کہو کہ نبی نے اپنے فرض منصبی کے ادا کرنے میں سستی کی، اور خدا اور نبی کو نبوت اور خدائی سے فارغ کر دو۔ لیکن اگر خدا اور مصطفیٰ کے بارے میں آپ ایک منٹ کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے بیداری تو بجائے خود خواب میں بھی یہ تصور نہیں کر سکتے کہ وہ اپنے فرائض میں غفلت کر سکتے ہیں، تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ خالق اکبر کے حکم سے پیغمبر خاتم نے اس وقت تک عالم دنیا سے قدم اٹھایا نہیں اور آخرت کے سفر پر قدم رکھا نہیں جب تک میدان خم غدیر میں 1,00,000 سے زائد مجمع عام میں پلانوں اور پتھروں کے منبر پر جا کر علی ولی کا بازو پکڑ کر یہ اعلان نہیں کر دیا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ماننا پڑے گا کہ مسئلہ امامت اور مسئلہ خلافت اس قدر ضروری مسئلہ ہے، اس قدر لازمی مسئلہ ہے کہ ایک آدھ فرقے کو چھوڑ کر باقی جمہور مسلمین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ امت محمدیہ کا نظام، اسلام کا انتظام، قرآن کا نظام ایک لحظے کے لیے برقرار نہیں رہ سکتا جب تک پیغمبر خاتم کی مسند کا پہلے وارث کا انتظام نہ کر دیا جائے۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد پر۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ یہی وجہ ہے کہ ہر ملک اور ملت میں یہ دستور چلا آیا ہے کہ ہمیشہ جو برسر اقتدار ہوتے ہیں اگر وہ ملک کے خیر خواہ ہوں، اگر وہ ملت کے بے خواہ ہوں، تو وہ بڑھ کا درخت نہیں بنتے کہ کسی کو پھلنے نہ دیا جائے، کسی کو پھولنے نہ دیا جائے، کسی کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے، بلکہ جو ملک و ملت کے خیر خواہ ہوتے ہیں وہ ایسے آدمی پہلے تیار کرتے ہیں کہ اگر کبھی موت آ جائے یا ناگہانی حادثے کا ہم شکار ہو جائیں تو ملک جو ہے کج روی اور بے راہ روی کا شکار نہ ہو جائے، ملک انارکی میں مبتلا نہ ہو جائے، بلکہ نظام مملکت جس طرح پہلے چل رہا ہے پہلے سے بھی بڑھ کر آسان طریقے پر چلتا ہوا نظر آئے۔ تو جو مستقبل کے لیے
لیے نہیں سوچتے، جو اپنی مسند کے وارثوں کے بارے میں کوئی غور نہیں کرتے، جو ملک و ملت کے مستقبل کے بارے میں کوئی سوچ و بچار نہیں کرتے، ان کو خود غرض کہا جاتا ہے، ملک و ملت کا خیر خواہ نہیں سمجھا جاتا۔ لیکن ہمارا نبی تو رحمت للعالمین بن کر آیا، اور صرف ایسا نہیں کہ وہ دین کا ریفارمر تھا، یہ صرف دنیا کا بادشاہ تھا، بلکہ اسلام کے نقطۂ نظر سے دین و دنیا کے درمیان کوئی تفریق نہیں ہے۔ اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ دنیا عین دین ہے اور دین عین دنیا ہے، سیاست عین دین ہے اور دین عین سیاست ہے، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ تو ہمارے پیغمبر ہمارے دین و دنیا کے شہنشاہ تھے، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ان کا اسلام اور ان کا نظام صرف ایک ملک کے لیے نہیں، ایک ملت کے لیے نہیں، ایک زمان و مکان کے لیے نہیں، بلکہ پوری کائنات کے لیے ہے، عالمین کے لیے ہے، تمام مکانوں کے لیے ہے، تمام مکینوں کے لیے ہے، تمام زمانوں کے لیے ہے، تمام اشخاص کے لیے ہے، تمام انواع کے لیے ہے، تمام اجناس کے لیے ہے۔ تو جو عالمین کے نبی بن کر آئے، اور وہ جانتے تھے کہ میرے باپ اب صبح قیامت کی طلوع ہونے تک نہ کوئی نیا دین آئے گا، نہ قرآن کے بعد کوئی نئی کتاب آئے گی، نہ میرے بعد کوئی نیا نبی آئے گا، نہ اسلام کے بعد کوئی نئی شریعت آئے گی، تو کیا ان کا فرض منصبی نہیں تھا کہ اپنے بعد اپنی مسند کے وارث کا کوئی انتظام کر جائیں؟ اگر وہ کوئی انتظام نہیں کر جاتے تو ان کو فرض شناس نبی نہیں کہا جا سکتا، ان کو ایک دور اندیش رہنما نہیں کہا جا سکتا، اگر وہ کوئی اپنی امت کی بھلائی کے لیے وصیت نہیں کر جاتے تو ان کو کبھی فرض شناس اللہ کا نمائندہ نہیں کہا جا سکتا۔ بھلا دنیا مجھے سوچ کے بتائے کہ وہ مصطفیٰ جس نے پورے 23 برس اپنی امت کو یہ تلقین پڑھائی ہو، یہ تعلیم دی ہو کہ بغیر وصیت کے دنیا سے نہ اٹھنا، بغیر وصیت کے موت کی آغوش میں نہ جانا، اگر بغیر وصیت کے مر جاؤ گے تو بدترین خلائق بن جاؤ گے، اگر بغیر وصیت کے مر گئے تو اللہ کی بارگاہ میں تم سے بات پرس کی جائے گی۔ تو میں کہتا ہوں وہ پیغمبر جو پورے 23 برس اپنی امت کو تلقین فرمائے، جو ہدایت فرمائے، جو تعلیم دے، جو حکم دے کہ بغیر وصیت کے نہ مرنا، بغیر وصیت کے سفر آخرت اختیار نہ کرنا، تو کوئی صحیح دماغ، کوئی پیغمبر کو پیغمبر ماننے والا، کوئی پیغمبر کی شخصیت کو پہچاننے والا ایک لحظے کے لیے یہ باور کر سکتا ہے کہ جس نے 23 برس امت کو وصیت کرنے کا حکم کیا تھا وہ خود بغیر وصیت کے دنیا سے چلا جائے؟ اس لیے ماننا پڑے گا کہ پیغمبر بغیر وصیت کے دنیا سے تشریف نہیں لے جا سکتے، ورنہ نبوت خطرے میں پڑ جائے گی، رسالت خطرے میں پڑ جائے گی۔ تو اگر نبی کے لیے وصیت ضروری ہے، وصیت لازمی ہے، اشد ضروری ہے، تو پھر مجھے عالم اسلام مل کے بتائے کہ پیغمبر نے اپنی امت کی ہدایت کے لیے، اپنی امت کو سیدھے راستے پہ چلانے کے لیے، اپنی امت کو ضلالت و گمراہی سے بچانے کے لیے اگر کوئی وصیت کی ہے تو وہ کیا کی ہے؟ میرا دعویٰ ہے کہ دنیا آج سے شروع کرے اور قیامت کے سورج ابھرنے تک تحقیق کرتی رہے، تدقیق کرتی رہے، کتابوں کی برگردانی کرتی رہے، آفتاب قیامت مغرب کی جانب سے ابھر آئے گا، یہ کائنات زلزلہ قیامت کی زد میں آ کر تہبالہ ہو جائے گی، تقدیریں بدل جائیں گی، تقدیریں ٹل جائیں گی، پر اللہ کے قرآن سے اور پیغمبر خاتم کے فرمان سے اور تاریخ اسلام سے اگر کوئی پیغمبر کی وصیت ملے گی تو وہ یہی ملے گی کہ انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ و اطراتی اہل بیتی، کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں پر تمہاری ہدایت کے لیے، تمہارے سیدھے راستے پر تمہیں چلانے کے لیے، تمہیں جاگیر جنت میں پہنچانے کے لیے، تمہیں جہنم کے شعلوں سے بچانے کے لیے میں دو عظیم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کو اللہ کی کتاب یعنی قرآن کہتے ہیں اور دوسری چیز کو میری اطراۃ اہل بیت یعنی علی اور اولاد علی کہتے ہیں۔ یا علی صلوات پڑھے محمد و اہل بیت محمد پر۔ بس آج اتنا کافی ہے، پتہ چل گیا کہ مسئلہ امامت کی اہمیت کیا ہے، مسئلہ امامت کی ضرورت کیا ہے اور مسئلہ امامت کا مقام اسلام میں کیا ہے۔ انشاءاللہ کل سے
آگے سلسلہ کلام کو بڑھایا جائے گا، اور جن اختلافی پہلوؤں کی طرف میں نے آج اشارہ کیا ہے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ان موضوعات پر اظہار خیال کیا جائے گا۔